السلام علیکم ویورز، پریویس ایپیسوڈ نمبر 7 میں ہم ہاروت اور ماروت کا قصہ کر رہے تھے، اور یہودوں نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنا رویہ دکھایا، انہیں تذلیل کا شکار کیا، اس کے حوالے سے ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، ہم آگے پڑھتے ہیں۔ یہ کنٹینیویشن کا ہمارا لاسٹ پیراگراف تھا، اور اب دیکھیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دراصل نہ تمہاری کوئی خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ اب ہم یہاں پر مشکل الفاظ میں سے نمبر 36 کو دیکھتے ہیں، راعنا یا انظرنا کا جہاں ذکر کیا گیا۔ اچھا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجیے، تو وہ راعنا کہتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجیے یا ہماری بات سن لیجیے، مگر اس میں کئی پہلوؤں سے برے معنی بھی نکلتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو، اور اس کے بجائے انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجیے۔